ایک نکے جے ٹریڈے نے پورا سٹیج کنٹرول کیتا ہوندا ہے اور اسی حضرت ہاں جی صرف نحو شرح میر نحو میر شرح جامی قدوری بیضاوی ہدایہ جلالین والے چپ کر کے تلے بیٹھے ہوں کدا قصور ہے ہدایت منڈا سونا کادلی پڑی ہی جلالین جاؤ پھر ویچ آئیے چل کے انہیں وہ پتیسا پتوسا کھا لینے قصور ساڈا ہے انہوں کا تو نہیں کوئی قصور ہے قصور ساڈا ہے وہ جو اسم کی تعریف نہ کر سکے وہ جو فعل کی تعریف نہ کر سکے وہ جو حرف کی تعریف نہ کر سکے وہ جناب کردا ہوندا تے تسی تے میں تھلے سنتاں نوں اگ لائیے ساریاں نوں جلالین ہدایہ بیضاوی قدوری ہیں جی شرح میاں تو عامل نحو میر سراجی میبزی ویچانے ساریاں چل کے جو کو کہے گا ہی کہاں گے پڑھے کوئی نہیں تاں چپ کر کے بہ رہے ہیں سر پڑھے اے نہیں ہے ہی مفتی اعظم قسطنطنیہ حضرت اس لیے حضرت صاحب اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ ساڈا قصور ہے حضرت صاحب کسی اور جناب نقطہ دین لگا نقطہ تو کتوں دینا تو شیر سنا جڑا تیرا گاؤں نقطہ دینا ماما وہ جڑے نقطے دین والے سارے تھلے بیٹھے رہے ہمارا اپنا قصور ہے ساڈا قصور دیکھنا میں بس آخری بات قبلہ پیر و مرشد تشریف لے آئے اگر یہ عوام اہل سنت ہے ان سے پوچھا جائے چلو نعت خوانی ہے نا اس وقت 98% اہل سنت کا دین مذہب نعت خوانی ہے ٹھیک ہے جی باقی تو 2% ہی ہے سارا 98% نعت خوانی ہے لیکن اس میں بھی دیکھیں کتنی بڑی ڈنڈی ہے اگر یہ جتنے بیچارے سادہ دل سامنے بیٹھے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے یہ زمانہ نبوت کے نعت خانوں کا نام بتاؤ تو نعت خانوں کا نہیں انہوں نے ایک ہی درجہ ہے اور وہ کیا ہے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ لیکن حضرت اگر ہم بزرگوں کی بارگاہ میں رجوع کریں ہم علماء کی طرف رجوع کریں اور ان سے سوال کریں کہ حضور ذرا زمانہ نبوت دے نعت خانہ دے نعت دسو تو وہاں بات ہی کچھ اور ہے اور وہاں کیا لکھا ہے سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی ڈنڈی ہے اسٹیجوں پہ نہ کوئی نہیں لیندا حضرت لیکن کتابیں کیا کہتی ہیں سید الشعراء حضرت حسان کے بھی استاد حضرت حسان کے بھی سردار سید الشعراء اب اگر میں نام لینا شروع کروں ایک طویل لسٹ ہے صحابہ علیہم الرضوان میں نعت خانوں کی حضرت سب کے سردار کون ہیں عبداللہ بن رواحہ لیکن صرف حضرت صاحب اس لیے اسٹیجوں پہ ان کا نام نہیں لیا جاتا کیونکہ صرف نعت خان نہیں سامنے ایک مجاہد بھی سن صرف ایک نعت خان نہیں تھے وہ جرنیل بھی تھے صرف وہ نعت خان نہیں تھے وہ ایک کمانڈر بھی تھے صرف وہ نعت خان نہیں تھے وہ تلوار والے بھی تھے 3000 کا لشکر دے کے نبی علیہ السلام نے موتا روانہ کیا جب حضرت عبداللہ بن رواحہ 3000 کا وہ پاکیزہ ترین لشکر لے کے موتا پہنچتے ہیں آگے لائن میں 1,00,000 رومی کھڑے ہیں حضرت مجلس شورا بیٹھی میٹنگ بلوا لی گئی اس میں بات یہ ہوئی کہ پیچھے مدینہ طیبہ اللہ یہ پاک رسول علیہ السلام کی جناب میں کسی کو بھیجا جائے اللہ دے رسول 80-3,000 پہنچے ہیں لیکن اگے 1,00,000 کھلوتے ہیں 97,000 وہ ہم سے زیادہ ہیں تو کچھ اور پیچھے سے فوج بھیجی جائے حضرت عبداللہ بن رواحہ ہی بولے حضرت آپ نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے کیا جب نکلے تھے تو یہ سوچ کے نہیں نکلے تھے یا ماریں گے یا مر جائیں گے یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے اب پیچھے سے مدد مانگ رہے ہو آؤ سامنا کرو 3,000 کا لشکر لے کے 1,00,000 سے لڑ پڑے حضرت پھر وہی ہوا حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید حضرت جعفر شہید حضرت زید شہید اور پھر پہلی جنگ جو بطور کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لڑی اگر نعت خوانی کی آپ بات کرتے ہیں تو ادھر بھی اتنی ڈنڈی ہے کہ صرف عبداللہ بن رواحہ کا نام امت کو اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ صرف نعت خوان نہیں سی تلوار والا نعت خوان سی اگر سیدنا حسان بن ثابت نے لکھا اور لکھا امت عبداللہ بن رواحہ نے بھی بڑا بڑا کچھ ہے وہ جب اس منافق نے نبی علیہ السلام کے دراز گوشت نے جب وہ پیشاب کیا اور اس نے اپنے منہ پہ وہ کپڑا رکھ لیا اور کیا جو اس نے چلو بولا میرا دل نہیں مانتا میں بولوں کون تھا جس نے اس کے منہ پہ مکہ دے مارا کون تھا ہاں جی عبداللہ بن رواحہ اور آپ نے فرمایا او منافق
تو گندا ہے، تیرے اندر گندگی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے دراز گوشت کے پیشاب کی خوشبو کستوری سے بھی اعلیٰ ہے. الجہاد 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 الجہاد. ڈنڈیوں پہ ڈنڈیاں ہیں حضرت، ڈنڈیوں پہ ڈنڈیاں ہیں. 98% اس وقت اہل سنت کا مسلک مشرف نعت خوانی بنی ہوئی ہے، لیکن ادھر بھی ڈنڈی ہے کہ صرف امت کو ایک ہی نام بتایا، حسان بن. ٹھیک ہے، بڑی شان سیدنا حسان پاکی ہے. پاکستان میں کوئی عبداللہ بن رواحہ نعت اکیڈمی؟ سیالکوٹ میں بھی حسان بن ثابت نعت اکیڈمی ہے، لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں ہے، اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں ہے، کراچی میں ہے کوئی عبداللہ بن رواحہ نعت اکیڈمی؟ کیوں ایسا ایک امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا؟ صرف فیصلہ ہی کہ جب عبداللہ بن رواحہ دا نام لیا تو پھر امت نو تلوار الوی دسنا پینا ہے، پھر تلوار دا نام بھی لینا پینا. بس آخری بات، آپ لیں یا نہ لیں، ہم بتائیں یا نہ بتائیں امت کو، لیکن کتابیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں اور لنگر کھانے والی امت. اور تمہارے نبی نے لنگر کھایا کب تھا؟ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جناب میں عرض کی گئی، اما جان اللہ کے رسول کے گھر کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ صرف زوجہ نہیں، محبوب خدا کی محبوبہ ہیں آپ. ذرا کوئی اللہ کے رسول کے گھر کی بات سنائیں. مفہوم حدیث فرمایا سن پھر تین چن لنگ جاندے سن تیرے پاک رسول دے گھر چولہا بلدا. بات ختم جی. لیکن اسی پاک گھر کے لیے لکھا ہے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، آپ کے اپنے گھر میں آپ کی اپنی ذاتی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد 12 تھی. ادھر 3 مہینے چولہا بلیا، بلکہ ایسی ایسی راتیں بھی خاندان نبوت میں آئیں کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، لیکن تلوارہ کی نیاں. لیکن دیکھ لو حضرت صاحب کتنے امت کھلا دیے لیا. میں اسی پہ بات ختم کروں گا. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے. حضرت صاحب بڑے سٹیج نے اپنے سٹیج لو، تسی 8 سال پڑھے ہو، تانو حضور نے فرمایا ہے کہ علماء میرے وارث نے کیوں این کر کے بہ رہندے تھلے، انہوں دئیے انہوں ڈیلیور کریے. کچھ سانو ساڑی ڈیوٹی سی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کنے بلانا ہے؟ سانو آڈر ہے بلانا. کیوں بہ رہنے اسی؟ اور وہ ایک چنچنوں جہاں جی انہیں رولا پایا ہوں لو اپنے سٹیج واپس. کل حضور نو کی منہ کھانا جا کے اسی کیوں چوپا سارے دے سارے سب ان کی رہ گیا ویکھن لے پیچھے تباہ چلے سارے دے سارے. ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا، فرمایا پھر میرا اسلام غریب ہوئے. صاحب راوی نے حدیث تو روایت کر دی، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکا کہ جب یہ حدیث اللہ کے رسول فرما رہے تھے تو کیفیت کیا تھی. ان الاسلام بدا غریب، جدو میں اسلام نو لے کے نکلیا اسلام غریب سی. پھر فرمایا وسیعود غریبا، پھر وقت آئے گا میرا اسلام غریب ہو جائے گا. علم کی شان ہے، علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا، لیکن سب ایتھے وہ آلے کہ ساڑھے وہ بابے ہوری جڑے دوجی واری پانی بھی منگن تے نوں گل پہ جائے، وہ بھی مسجد چاہ کے مولوی صاحب دے گل پہ ہوندے. وجہ کیا ہے؟ کام نہیں. کام ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور وہ بھی آدھا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ بھی کام ہوا ہوتا. 95% دکاناں بند ہوئی. ہم نے خود، ہم ان کے وہ بنے ہیں، وہ کیا لفظ بولتا ہے، چلو میں کوئی سخت نہ بول جاؤں، ساکی صاحب نے کیمرہ بھی لایا، ہم خود ان کے معاونین ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ امام احمد بن حنبل جی مجتہد ہیں، مذہب رکھتے ہیں. آج بھی سعودی عربیہ میں بہت زیادہ عملی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ حنفی، پھر حنبلی، پھر شافعی، پھر مالکی. ایک طاقتور مذہب ہے عملی. فقہ میں یہ امام احمد بن حنبل کے تابع ہیں. چھوٹی شخصیت میں بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل. اور حضرت بشر حافی کے پاس بڑا بیٹھا کرتے. تو وہ جو حاسدین تھے انہوں نے اعتراض کیا، حضرت آپ امام وقت ہیں، مذہب رکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ آپ کے پیروکار ہیں، بڑے بڑے نام آپ کے مقلدین میں، تو آپ کیوں اس بابے کے پاس جاتے ہیں، اس پیر کے پاس جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شریعت کا میں بڑا جاننے والا ہوں، شریعت کا میں بڑا جاننے والا ہوں، لیکن اس بابے کے پاس اس لیے جاتا ہوں کیونکہ جن کی شریعت ہے یہ ان کو بڑا جاننے والا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ایک بات ایسی ہوئی کہ جس بات نے میرے دل کو حضرت بشر حافی کی طرف موڑ دیا، مجبور کیا مجھے حضرت بشر حافی کے پاس جانے. عرض کی حضور وہ کیا؟ یہ تقویٰ سنیے حضرت. تقویٰ کہتے کس کو؟ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اپنی مسجد میں تو 2 چھوٹی بچیاں آ گئیں میرے پاس اور آ کر کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. فرماتے میں نے کہا پوچھو. وہ کہتے ہیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا وہ کپڑا بنانے کا جو پرانا طریقہ تھا، کھڈیاں
ٹھیک ہے جی، لگا رکھی ہیں. ہم رات کو نا ساتھ قرآن پڑھتی ہیں، ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، درود پاک پڑھتی ہیں، اور ساتھ ہم رات کو کپڑا بناتی ہیں. اب فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ دسو جڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے اور گھر میں دیے میں تیل ڈالنے کو ہوتا بھی نہیں، تو ہم پھر کیا کرتی ہیں، اپنی کھڈیاں اٹھا کے ہم سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، چاند سیدھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی زیادہ ہوتی نہیں، اس لیے اکثر و بیشتر تند سیدھی رہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. فرق آ جاتا ہے کوالٹی میں، ٹھیک ہے جی. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے جائیں تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ اینا کپڑا چاند دی روشنی چ بنے ہیں تے اینا کپڑا دیوے دی روشنی چ بنے. آپ فرماتے میں حیران ہو گیا، چھوٹیاں چھوٹیاں کڑیاں نے اور مسئلہ کیا پوچھ رہی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا مسئلہ مکمل. انہوں نے کہا نہیں ابھی اور پوچھو. پھر میں پوچھوں. وہ بچیاں پھر کہتی ہیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیے کی روشنی ختم، تیل ختم، تو پھر ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے سین میں رکھ لیتی ہیں. لیکن جب سین میں آتی ہیں تو اکثر و بیشتر بادل ہوتا ہے، وہ چاند کی روشنی زمین تک آ رہی نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، ہمارے جو ساتھ والا گھر ہے نا انہوں نے دیا جلا رکھا ہوتا ہے، تو پھر ہم کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے پاس کر لیتی ہیں اور ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے جلایا نہیں اور ہم نے ان سے اجازت بھی لے رکھی نہیں کہ آپ کے دیے کی روشنی میں ہم کپڑا بنا لیں. تو کیا یہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رو پڑے. فرماتے ان بچیوں نے مجھے رلا دیا اور پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کڑیو کدے کروں آئی ہوں، کدیاں تیاں ہو تسی، کون ہے تڑپ پہ ہو؟ تو فرماتے ہوئے بچیاں آگے سے کہنے لگی ہم بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جڑا ولی ہوئے گا وہ ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا. اللہ حضرت امام یہ احمد بن حنبل کا تقوی بھی کو ماڑا نہیں تھا، آپ بھی تقوی کے بلند معیار پہ فائز تھے، وافر ہی ساتھ ہوا تھا. آپ کے لیے لکھا ہے حضرت امام صاحب بھوک تھی اور اس قدر بھوک کے چھپائے نہ چھپے، حضرت چہرے سے بھوک ظاہر ہو. حضرت گھر تشریف لائے، کھانے کو وہ کچھ مانگا تو تھا ہی نہیں گھر کھانے کو. امام صاحب پھر واپس چلے گئے، نماز پڑھا کے پھر آئے، پھر پوچھا، پھر نہیں تھا کچھ. بچوں کی امی سے نہ ہی رہا گیا، امام صاحب کی بھوک نہیں دیکھی گئی. وہ کہیں محلے میں گئیں اور کسی سے آٹا مانگ لائیں. امام صاحب کو بھوک لگی ہے تو چلو تھوڑا سا نمک ڈال کے نا تو روٹی بنا دیتی ہوں، سالن کے بغیر بھی کھائی جائے گی. وہ آٹا گوندھ کے رکھا کہ جب امام صاحب آتے ہیں تو تازہ بنا کے دیتی ہوں. امام صاحب جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آٹا گوندا ہوا پڑا ہے. پوچھا 2 بار تو پوچھا تھا کچھ نہیں تھا، ایک کتوں آ گیا. عرض کی تھی ملے ہوں تڑے واسطے مانگ کے لے آندا ہے کہ جو اللہ دے گا تو واپس کر دیں گا کیونکہ آپ کی بھوک دیکھی جا رہی نہیں. پوچھا کدے کو لے آندا ہے؟ بلے جو کڑے کروں لے. بچوں کی امی نے کہا وہ فلاں گھر سے. آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے، واضح نہیں ہے کہ اس کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے، اس لیے میں نے یہ روٹی کھانی نہیں اور نہ ہی میرے گھر میں سے اس روٹی کو کوئی کھائے گا. آٹا پیا، امام صاحب پھر ٹر گئے. فقیر نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولیا ہے، کھان کو جائے انہوں آٹا دیتا گیا. انہوں نے کہا جی کچھ آٹا بھی کوئی دندا ہے؟ نہیں. انہوں نے کہا اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ امام صاحب نے آٹا کھان تو نہ کر چڑیے اور سانوں ہی کیا ہے کہ ساڑھے جی کو کھائے گا نہیں کیونکہ آٹا جس کروں مانگ کے لے آندا ہے، رزق مشکوک ہے. امام صاحب کہنے نہ میں کھاواں گا نہ میرے گھر دیں جو کو کھائے گا. قربان جاؤں جی سونے دور پہ جب فقیروں میں بھی اتنا تقویٰ تھا. فقیر کہنے لگا جڑا آٹا نہ میرا امام کھا سکتا ہے نہ وہ گھر دے کھا سکتے ہیں، میں بھی نہیں کھانا ہے. اب امام صاحب بھی نہیں کھا سکتے، گھر میں سے بھی کوئی نہیں کھا سکتا. فقیر کہنا میں بھی نہیں کھانا، کریے کی؟ وہ آٹا دریا دجلہ میں پھینک دیا گیا. امام صاحب واپس آئے نماز پڑھا کے. پوچھا آٹا کتنے گیا؟ کیا تسی بھی نہیں کھادا، اسی بھی نہیں کھانا؟ فقیر آیا انہوں دسیا، وہ کہنا میں بھی نہیں کھانا. تو وہی دجلہ سوڑ چھڑیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا؟ اب کہیں یہ نہ ہو کہ دجلہ کی کسی مچھلی نے بھی اس آٹے کو کھا لیا ہو. جب تک احمد زندہ رہے گا دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا اور وہ اللہ سے. اس لیے بھائی عوام اہل سنت اللہ دا واسطہ پتر اپنے ایمان دی حفاظت کرو. اس آیت سے، اس نص سے پتہ چلا کہ الذین آمنوا سے پتہ چلا کہ کوئی ہندو ولی ہو سکتا، کوئی عیسائی بھی ولی ہو سکتا، کوئی بد مذہب اور بد عقیدہ بھی ولی ہو سکتا، لیکن دم تو عیسائیوں کو ہی کران ٹر جاندے ہو.
اللہ معاف فرمائے ہے اینے مسلمان نہیں اتنے سائی نہیں ہوں جن مسلمان گئے ہوں اللہ پتر اپنی حفاظت میں رکھے اگر کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کوئی بیماری بھائی مر جائیو لیکن کبھی کسی سائی کا دم کران جائیو کل کیا نبی پاک علیہ السلام کو منہ دکھانا جا کے سائی کا دم کران ٹور گئے اس نے کیا دم کر مشرک نے جو لم یلد ولم یولد کا انکاری ہے وہ کیا دم کرے گا مر جانا ہے اسی بیماری میں لیکن کبھی کسی ایسے شخص کے پاس دم کروانے جانا لیکن وہ اتوار میں بھائی وہ 12 پتھر دم بھی نہیں بولنا چاہیے اس پہ انہیں وہ نہیں ہوں جنہیں اسی پہنچے ہونے ہوتے ایسی بے یقینی ہے کیونکہ پھر بات وہی ہے کہ کام ہی نہیں ہوا مقصد ہی بدل گیا آستانوں خانقاہوں کا اللہ حضرت آستانہ خانقاہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں سیکھا سکھایا یہ جاتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی میں بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں جن کے دم قدم سے یہاں تصوف پھیلا پھلا پھولا بڑا کام ہوا رونقیں لگیں دیے جلے چراغاں ہوا حضرت نور اسلام پھیلا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی اب فرماتے کہ میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے کہتے علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان قابو میں رکھو بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر قابو میں رکھو لیکن اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ تو پھر اپنے خیال قابو میں رکھو کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے درخت تھا لیکن خشک ہو گیا ٹیک لگائے بیٹھے کہتے میں جا کے لوگوں میں بیٹھ گیا لیکن اندر بات چل رہی ہے فرید اینا سفر کیتا لیکن ٹائم ہی ضائع کیتا ایک ایسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے اس کے فیوز و برکات سے درخت ہرا نہ ہو جو درخت کو نہیں ہرا کر سکا وہ تیرے دل کی دنیا کیا بدلے گا چل ہوں آ گیا ہیں تو بہ جا تو چلیے بس اٹھ کے ہوں بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے میرا خیال جان وہ جو نور اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا جس کے لیے کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرنا کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے اس خشک تنے پہ نگاہ ڈالی اور آپ کی نگاہ کی برکت سے وہ تنا سرسبز و شاداب درخت میں بدل گیا ٹہنیاں نکل آئیں پتے آ گئے پھل پڑ گیا یہ تو پھر نگاہ ڈالی اور پھر خشک پھر نگاہ ڈالی پھر سرسبز و شاداب پھر نگاہ ڈالی پھر خشک پھر نگاہ ڈالی پھر سرسبز و شاداب پھر نگاہ ڈالی خشک کہتے ہیں ایک نہیں دو نہیں 3 بار وہ جس کے لیے میں نے اعتراض کیا تھا کہ اے کیویں دا ولی ہے کہ درخت نہ ٹول آئے اور درخت خشک رہ جائے 3 بار آپ نے اس کو ہرا کیا کہتے ہیں اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے فرید کوئی تو اتنی دور سے بندگی سیکھنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا تو اتنی دور سے فقر سیکھنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا بابا صاحب کہتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے عرض کی حضور اس میں لڑائی پڑی کون سی بات ہوئی تو آگے سے خواجہ غریب نواز فرمانے لگے فرید تو بیٹا خیال کر رہا ہے کہ ایک ویندا ولی ہے کہ درخت نہ ڈھول آئے تو درخت خشک رہ جائے دیکھ میرے رب نے میری آنکھ میں اتنی طاقت رکھی ہے میں نے 1 نہیں میں نے 2 نہیں میں نے 3 بار یہ خشک درخت تجھے ہرا کر کے دکھایا لیکن فرید کمال ہے نہیں کہ بندہ خشک درخت نو ہرا کر دے بلکہ کمال ہے کہ بندہ رب دی رضا تے راضی ہو جائے اور فرید میں اس کو ہرا کر سکتا ہوں کر کے بھی دکھایا ہے لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ ہرا نہ ہو یہ خشک رہے تو فرید کمال یہ نہیں کہ وہ ہو جائے جو تو اور میں چاہتا ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں جو وہ چاہتا ہے اور اگر صاحب کر کے دکھانا کمال ہوتا تو میرے امام پاک کربلا میں کر کے دکھاتے ضرور ہے امام علی مقام کربلا میں کر کے دکھاتے ضرور بڑا بڑے مواقع آئے لیکن امام صاحب یہی فرماتے رہے جے او ساڈے دکھ وچ اس لیے پتر مقصد و موضوع بدل گئے چیزوں کے کچھ تھا بن کچھ گیا اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت علم کی طرف واپس آؤ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے سٹیجوں پہ سنجیدگی لائیں اپنے سٹیجوں پہ علم لائیں دیکھو نا صاحب میں پھر کی کہاں ساڈا ہی قصور ہے نا ایک نکے جے ٹریڈے نے پورا سٹیج کنٹرول کیتا ہوں اور اسی حضرت جی صرف نحو شرح میر نحو میر شرح جامی قدوری بیضاوی ہدایہ جلائے لائن والے چپ کر کے تلے بیٹھے ہیں یہ قصور ہے قصور ہے ہدایت میں دسو نا کادے نہیں پڑی جو جلائے لائن جاؤ پھر ویچ آئیے چل کے انہوں پتیسا پتوسا کھا لینے قصور ساڈا ہے انہوں کا تو نہیں کوئی قصور ہے قصور ساڈا ہے
وہ جو اسم کی تعریف نہ کر سکے، وہ جو فعل کی تعریف نہ کر سکے، وہ جو حرف کی تعریف نہ کر سکے، وہ جناب کردہ تو ہی تو میں تھلے سنتن پھر اگ لائیے ساری جلالین، ہدایہ، بیزاوی، قدوری، شرح، میاں تو عامل، نحو، میر، سراجی، میبزی، ویچانے ساری چل کے جو کہے گا ہی کہاں گے ہی پڑھے کوئی نہیں، تا چپ کر کے بہ رہے ہیں سر، پڑھے اے نہیں ہے، اے ہی مفتی اعظم کستم تو نہیں ہے حضرت۔ اس لیے صاحب اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ ساڈا قصور ہے کیسی، اور جناب نقطہ دین لگا، نقطہ تو کتوں دینا، تو شیر سنا جڑا تیرا گاؤں نقطہ دینا ماما، وہ جڑے نقطے دین والے سارے تھلے بیٹھے رہے، ہمارا اپنا قصور ہے، ساڈا قصور۔ دیکھنا میں بس آخری بات قبلہ پیر و مرشد تشریف لے آئے، اگر یہ عوام اہل سنت ہے، ان سے پوچھا جائے، چلو نعت خوانی ہے نا اس وقت 98% اہل سنت کا دین مذہب نعت خوانی ہے، ٹھیک ہے جی، باقی تو 2% ہی ہے، سارا 98% نعت خوانی ہے، لیکن اس میں بھی دیکھیں کتنی بڑی ڈنڈی ہے۔ اگر یہ جتنے بیچارے سادہ دل سامنے بیٹھے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمانہ نبوت کے نعت خوانوں کا نام بتاؤ، تو نعت خوانوں کا نہیں، انہوں نے ایک ہی درجہ ہے، اور وہ کیا ہے، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ لیکن حضرت اگر ہم بزرگوں کی بارگاہ میں رجوع کریں، ہم علماء کی طرف رجوع کریں اور ان سے سوال کریں کہ حضور ذرا زمانہ نبوت دے نعت خانہ دے نعت دسو، تو وہاں بات ہی کچھ اور ہے، اور وہاں کیا لکھا ہے، سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ کتنی بڑی ڈنڈی ہے اسٹیجوں پہ، نہ کوئی نہیں لیندہ حضرت، لیکن کتابیں کیا کہتی ہیں، سید الشعراء، حضرت حسان کے بھی استاد، حضرت حسان کے بھی سردار، سید الشعراء۔ اب اگر میں نام لینا شروع کروں، ایک طویل لسٹ ہے صحابہ علیہم الرضوان میں نعت خوانوں کی، سب کے سردار کون ہے، عبداللہ بن رواحہ۔ لیکن صرف حضرت صاحب اس لیے اسٹیجوں پہ ان کا نام نہیں لیا جاتا کیونکہ صرف نعت خواں نہیں سن، ایک مجاہد بھی سن، صرف ایک نعت خواں نہیں تھے، وہ جرنیل بھی تھے، صرف وہ نعت خواں نہیں تھے، وہ ایک کمانڈر بھی تھے، صرف وہ نعت خواں نہیں تھے، وہ تلوار والے بھی تھے۔ 3000 کا لشکر دے کے نبی علیہ السلام نے موتا روانہ کیا، جب حضرت عبداللہ بن رواحہ 3000 کا وہ پاکیزہ ترین لشکر لے کے موتا پہنچتے ہیں، آگے لائن میں 1,00,000 رومی کھڑے ہیں، حضرت مجلس شورا بیٹھی، میٹنگ بلوا لی گئی، اس میں بات یہ ہوئی کہ پیچھے مدینہ طیبہ اللہ کے پاک رسول علیہ السلام کی جناب میں کسی کو بھیجا جائے۔ اللہ دے رسول 80-3,000 پہنچے ہیں، لیکن اگے 1,00,000 کھلوتے ہیں، 97,000 وہ ہم سے زیادہ ہیں، تو کچھ اور پیچھے سے فوج بھیجی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بولے، حضرت آپ نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے، کیا جب نکلے تھے تو یہ سوچ کے نہیں نکلے تھے یا ماریں گے یا مر جائیں گے، یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے، اب پیچھے سے مدد مانگ رہے ہو، آؤ سامنا کرو۔ 3000 کا لشکر لے کے 1,00,000 سے لڑ پڑے حضرت۔ پھر وہی ہوا، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید، حضرت جعفر شہید، حضرت زید شہید، اور پھر پہلی جنگ جو بطور کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لڑی۔ اگر نعت خوانی کی آپ بات کرتے ہیں تو ادھر بھی اتنی ڈنڈی ہے کہ صرف عبداللہ بن رواحہ کا نام امت کو اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ وہ صرف نعت خوانی سی، تلوار والا نعت خوان سی۔ اگر سیدنا حسان بن ثابت نے لکھا، اور لکھا امت عبداللہ بن رواحہ نے بھی بڑا بڑا کچھ ہے۔ وہ جب اس منافق نے نبی علیہ السلام کے دراز گوشت نے جب وہ پیشاب کیا اور اس نے اپنے منہ پہ وہ کپڑا رکھ لیا، اور کیا جو اس نے چلو بولا میرا دل نہیں مانتا میں بولوں، کون تھا جس نے اس کے منہ پہ مکہ دے مارا؟ کون تھا؟ ہاں جی، عبداللہ بن رواحہ۔ اور آپ نے فرمایا او منافق، تو گندا ہے، تیرے اندر گندگی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کے دراز گوشت کے پیشاب کی خوشبو کستوری سے بھی اعلیٰ ہے۔ الجہاد 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 الجہاد، ڈنڈیوں پہ ڈنڈی ہیں حضرت، ڈنڈیوں پہ ڈنڈی ہیں۔ 98% اس وقت اہل سنت کا مسلک مشرب نعت خوانی بنی ہوئی ہے، لیکن ادھر بھی ڈنڈی ہے کہ صرف امت کو ایک ہی نام بتایا، حسان بن۔ ٹھیک ہے، بڑی شان سیدنا حسان پاکی ہے۔ پاکستان میں کوئی عبداللہ بن رواحہ نعت اکیڈمی؟ سیالکوٹ میں بھی حسان بن ثابت نعت اکیڈمی ہے، لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں ہے، اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں ہے، کراچی میں ہے کوئی عبداللہ بن رواحہ نعت اکیڈمی؟ کیوں ایسا ایک امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا؟ صرف فیصلہ ہی کہ عبداللہ بن رواحہ دا نام لیا تو پھر امت نو تلوار والو بھی دسنا پینا ہے، پھر تلوار دا نام بھی لینا۔ میں بس آخری بات، آپ لیں یا نہ لیں،
ہم بتائیں یا نہ بتائیں امت کو، لیکن کتابیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں، اور لنگر کھانے والی امت، اور تمہارے نبی نے لنگر کھایا کب تھا؟ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کی گئی، اما جان اللہ کے رسول کے گھر کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ صرف زوجہ نہیں، محبوب خدا کی محبوبہ ہیں آپ، ذرا کوئی اللہ کے رسول کے گھر کی بات سنائیں۔ مفہوم حدیث فرمایا سن پھر، تین چن لنگ جاندے سن تیرے پاک رسول دے گھر چولہا بلدا، بات ختم جی۔ لیکن اسی پاک گھر کے لیے لکھا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کے اپنے گھر میں آپ کی اپنی ذاتی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد 12 تھی۔ ادھر 3 مہینے چولہا بلیا، بلکہ ایسی راتیں بھی خاندان نبوت پہ آئیں کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، لیکن تلواریں کنیاں۔ لیکن دیکھ لو حضرت صاحب کتنے امت کھلا دیے لیا کے۔ میں اسی پہ بات ختم کروں گا۔ ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے۔ حضرت صاحب تڑے سٹیج نے اپنے سٹیج لو، تسی 8 سال پڑھے ہو، تانوں حضور نے فرمایا ہے کہ علماء میرے وارث نے کیوں اینج کر کے بہ رہندے تھلے، انہوں دئیے، انہوں ڈیلیور کریے کچھ۔ ساڑی ڈیوٹی سی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کنے بلانا ہے؟ سانوں آرڈر ہے بلانا، کیوں بہ رہنے اسی؟ اور ایک چنچنوں جہاں حضرت جی نے رولا پایا ہم حضرت لو اپنے سٹیج واپس۔ کل حضور نو کی منہ کھانا نہیں جا کے اسی کیوں چوپاں سارے دے سارے سب ان کی رہ گیا ویکھن لئی پیچھے، تباہ ہو چلے سارے دے سارے۔ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا، فرمایا پھر میرا اسلام غریب ہوئے۔ صاحب راوی نے حدیث تو روایت کر دی، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکا کہ جب یہ حدیث اللہ کے رسول فرما رہے تھے تو کیفیت کیا تھی۔ ان الاسلام بدا غریبا، جدو میں اسلام نو لے کے نکلیا اسلام غریب سی، کہ فرمایا وسیعود غریبا، پھر وقت آئے گا میرا اسلام غریب ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔